السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق یعنی بنانے والا اور ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا، ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اسی رب کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے اہل بیت پر، صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، کل کی کلاس میں جو اہم سبق تھا اس کی یاد دہانی کرتے ہوئے ہم آگے چلیں گے۔ کل کی کلاس میں آیت نمبر 15 کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم۔ انما یؤمنوا بآیاتنا، ہماری آیت پر تو صرف وہی لوگ ایمان لاتے ہیں، یعنی ہماری آیت پر ایمان لانے والے تو وہی لوگ ہیں، وہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ کیا ہے ان کی صفات؟ ایمان والوں کی صفات، یا اللہ کی آیت پر ایمان لانے والوں کی صفات کیا ہے؟ ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پہ کسوٹی رکھ دیا کہ ایمان لانے والے ایسے ہوتے ہیں، ان کی صفات یہ ہوتی ہے، ان کی کوالٹی، ان کی پہچان یہ ہوتی ہے۔ تو کیا وہ صفات ہمارے اندر ہے، یا زبانی ہی ہمارا جمع خرچ ہے کہ ہم اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں، ہم اللہ کی آیتوں پر مرنے مٹنے والے ہیں؟ تو اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے کیسے ہوتے ہیں؟ ہماری آیتوں پر تو صرف وہی لوگ ایمان لاتے ہیں، الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، یعنی جب انہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، یعنی وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے ناک اور اپنے ماتھے کو اس کی بارگاہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی کو سجدہ کہتے ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں اور وہ اپنے رب سے حمد کے ساتھ پاکیزگی اس کی بیان کرنے لگتے ہیں، اس کی حمد اور اس کی پاکیزگی وہ بیان کرنے لگتے ہیں، یعنی ان برائیوں سے وہ رک جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تو انہوں نے نصیحت کو قبول نہیں کیا یا قبول کر لیا، ایسا نہیں کہا گیا۔ لا يستكبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی وہ یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ انکار نہیں کرتے، یہاں کہا کہ تکبر نہیں کرتے، کیونکہ جس نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ جسے نصیحت کی جا رہی ہے اور وہ اللہ کے حکم کا انکار کر دے، گویا کہ اس نے تکبر کیا۔ اور یہ ہم حدیث کے حوالے سے پچھلی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تکبر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کا انکار کر دینا یا کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ دونوں چیز تکبر ہے، اور تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی آیتوں کے ساتھ اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اپنے پیشانی اور اپنے ناک کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے، اور وہ تکبر نہیں کرتا۔ یہ پہچان ہے جو اللہ کی آیت پر ایمان رکھتا ہے اس کی۔ اور دوسری پہچان بتائی گئی،
ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوا کرتے ہیں اور وہ اپنے رب کے خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں. دو صفت یہاں کہ وہ خوف اللہ کا ہے کہ جو گناہ کیے اس سے وہ ڈرتے ہیں، اور امید بھی ہے کہ ان کا رب ان پر رحم کرے گا، ان کا رب اپنے رحم سے انہیں جنت کے اندر داخل کرے گا جہاں پر رب کا دیدار ہے. اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. یہ بہت اہم نصیحت تھی. آیت نمبر 18، 19 اور 20 کے اندر مومنوں اور فاسقوں کو برابر نہیں رکھا جائے گا، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جو مومن ہے، جو ایمان لانے والے ہیں اللہ کی آیتوں پر، یا اللہ جو بھی ایمانیات کی چیزیں اس پر جو ایمان لانے والے ہیں وہ، اور جو فاسق ہے یعنی جو گنہگار ہیں، اللہ رب العزت تم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ انہیں برابر رکھے گا؟ یہ بھی جنت میں ایک ساتھ رہ جائیں گے یا جہنم میں ایک ساتھ چلے جائیں گے؟ تو یہاں ایک غور کرنے والی بات جو سورہ جاسیات، اس کی تفسیر میں سورہ جاسیات آیت نمبر 21 میں بتایا گیا تھا، سورہ جاسیات آیت نمبر 21 کے اندر، کہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان فاسق اور فاجروں کو اور مومنوں کو الگ رکھے گا. یعنی دنیا کے اندر بھی امن، سکون اور چین انہیں نصیب نہیں ہو سکتا، اور قبر میں بھی نہیں اور حشر میں بھی نہیں، اور یہ مومنوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر. اللہ رب العزت ان کے حال اور احوال کو، ان کے حال کو، ان کی پوزیشن کو مومنوں سے الگ رکھے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی. یہ آیت نمبر 18، 19 اور 20 اور تفسیر سورہ جاسیات آیت نمبر 21 کے حوالے سے ہم نے دیکھا. آیت نمبر 21 میں گنہگاروں کو دنیا میں چھوٹا عذاب دینے کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جو پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں ان کے اوپر، یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی، اس وجہ سے تاکہ یہ اللہ کے طرف رجوع کر لیں، توبہ اور استغفار کر لیں. آیت نمبر 22 جو سب سے زیادہ جس کے اندر سبق ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت کو میرے اندر اور ہم سب کے اندر، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کو نقش کر دے، اس کو ہمارے دل کا ایک حصہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ بتائیں، اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا گنہگار اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیت کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر اس نے اسے اعراض کر دیا. رب کی آیت کے ساتھ اسے نصیحت کی گئی اور اس نے اعراض کر دیا اور اس نے انکار کر دیا. وہی آیت نمبر 15 کے اندر جو مضمون تھا کہ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ ہو جاتا ہے، وہ گر پڑتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتا ہے اور وہ تکبر نہیں کرتا. اور یہاں پہ بتایا گیا اسی رکوع کے اندر، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون، گنہگار کون، جسے اس کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر اس نے اس سے اعراض کر دیا. ہم غور کریں کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ نصیحتیں ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں، اور اس سے ساری نصیحتیں مراد ہیں جو قرآن کے اندر آئی ہیں. تو جو نصیحتیں ہمارے سامنے اللہ رب العزت کے حکم، احکامات آ رہے ہیں، اور اس سے اگر ہم اعراض کر رہے ہیں، یعنی ہمیں علم ہے اور اس کے بعد اس پر عمل نہیں کر رہے. ایک تو علم ہمیں دعوت دیتا ہے، جو علم ہم نے حاصل کیا وہ ہمیں دعوت دیتا ہے، یا علماء ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ یہ کام تم غلط کر رہے ہو، یا ہمارا ضمیر بھی کئی بار بتاتا ہے. جب ہم کچھ حرام کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا ضمیر ہمیں للکارتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، اور اگر اس کی آواز کو ہم نے دبا دیا تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، پھر سے دیکھیں. اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر اس نے اسے اعراض کر دیا. دوسری جگہ فرمایا فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا میں اس کی زندگی میں تنگی اور پریشانی کا گھیرا ڈال دوں گا. لیکن یہاں پر بہت سخت انداز میں اللہ رب العزت نے فرمایا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. کون فرما رہا ہے؟ خالق کائنات. کہ ایسا مجرم جسے اللہ رب العزت کی آیت کے ساتھ نصیحت کی گئی اور اس نے اسے پش پشت ڈال دیا، اس نے اس کے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا کہ گویا کہ یہ عمل کے قابل ہی نہیں، یہ بات کان دھرنے کے قابل ہی نہیں، یہ بات عمل کے لائق ہی نہیں، اور میری سوچ، میرا عمل، میری نفس
میرے قبیلہ، میرے لوگ، یہ زیادہ ضروری ہے، اللہ کی آیت تو عمل کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے فرمایا یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ خالق کائنات، وہ ہستی، وہ ذات مبارک کہ جس کا حکم ہی کافی ہے پوری دنیا کو تباہ اور برباد کر دینے کے لیے، اس سے انتقام کے بارے میں کون سوچ سکتا ہے؟ لیکن یہ وہ بدبخت شخص ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھ لے، اللہ ہم سب کو بچا لے، ہم سب گنہگار ہیں۔ ہم سب تیری آیتوں کے آ جانے کے بعد الا ماشاءاللہ، آیتوں کے آ جانے کے بعد کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بہت سخت اور سنگین جرم ہے۔ اے اللہ ہم عہد کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ اب آگے والی زندگی میں کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمیں تیری آیتیں سامنے آئیں، ہمارے ذہن کے اندر آئے، ہمارا ضمیر ہمیں اس علم کو یاد دلائے جو علم ہم نے تیری کلام سے سیکھا ہے، اس علم کو یاد دلائے، اور پھر ہم اس گناہ کو کریں اور ہم پھر اس عمل کو عمل کے قابل نہ سمجھیں، اس تیرے حکم کو عمل کے قابل نہ سمجھیں۔ اے اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ کر لے، اے اللہ ہم سب کو تیرے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ تم بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، قرآن کی بعض حکم پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، تو تمہاری کیا سزا ہو کہ دنیا میں بھی تمہیں ذلت کی مار ماری جائے اور آخرت میں بھی تمہیں ذلت کی مار ماری جائے گی۔ اور دوسرا پہلو اگر ہم دیکھیں تو اللہ کا کون سا احکام ایسا ہے جو دنیا میں آپ کو رسوا اور برباد کر دے گا؟ اللہ کا کون سا حکم ایسا ہے، کون سا احکام ایسا ہے جس سے دنیا کا نقصان ہے، جس سے نفس کا نقصان ہے، جس سے مال اور دولت کا، عزت کا نقصان ہے؟ کوئی حکم ایسا نہیں، جبکہ اس کے حکم کا انکار ہمیں دنیا میں تباہ اور برباد کرتا ہے، ہماری عزت کو برباد کرتا ہے، ہماری دولت، ہمارے سکون اور ہمارے چین کو، ہمارے اطمینان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کے احکامات کو توڑتے جاتے ہیں، اللہ رب العزت عزت اور نعمت کو چھینتے جاتا ہے۔ ہم نے اپنے والد کے تعلق سے پڑھا، آدم علیہ السلام کے تعلق سے، جو آدم ذات کے والد ہیں، کہ اللہ کا ایک احکام آپ سے جو آپ کے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے عبرت کے طور پہ ساری قیامت تک آنے والے انسان کو بتا دیا کہ عزت یعنی جنت کا لباس بھی چھین لیا گیا اور نعمت جنت بھی چھین لی گئی۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں ہم بچا لیے جائیں گے؟ جب ہم اللہ رب العزت کے حکم کا انکار کریں گے، جب ہم اللہ کی آیتوں کا انکار کریں گے جس کے ساتھ ہمیں نصیحت کی گئی ہے، تو ہماری عزت بھی چھینی جائے گی اور ہم سے نعمت بھی چھینی جائے گی، اور یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ کے ہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ تو اس میں سارے احکام شامل ہیں جو بھی احکامات اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ہیں۔ آخر میں ایک بار اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائے، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے اعراض کیا، یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ، اے اللہ اپنے انتقام سے ہم سب کو محفوظ رکھ، اے اللہ اپنے انتقام سے ہم سب کو محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 23 جو آج کی کلاس کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی وہ توریت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کتاب کے ذریعے سے جو عروج عطا کیا گیا اس کے تعلق سے آگے بیان فرمایا، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس اے نبی آپ اس کی ملاقات کے متعلق شک میں نہ رہیں، آپ اس کی ملاقات کے متعلق شک میں نہ رہیں۔ کس کی ملاقات؟ یہاں پہ مراد ہے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے ملاقات کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہاں۔ اور دیکھیے کتنا ضروری ہے قرآن کو حدیث کے ضمن میں سمجھنا، حدیث کے ذریعے سے سمجھنا۔ اگر ہم اس کو ایسا ہی لیں کہ پس اے نبی آپ اس کے ملاقات کے متعلق شک میں نہ رہیں، تو اس کے ملاقات، تو یہ اس کے ملاقات کیا اللہ رب العزت ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ رب العزت کی ملاقات کا یقین میں شک، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت ہی اس کی دے رہے تھے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد خالق کائنات سے ملاقات کرنا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے تعلق سے بات نہیں ہو رہی، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات ہو رہی۔ ویسے بھی اگر آپ صرف آیت کو بھی دیکھیں
اور پھر میں تفسیر میں بھی آپ کو بتاتا ہوں صحیح حدیث کے حوالے سے. اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پس اے نبی آپ اس کی ملاقات کے متعلق شک میں نہ رہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے متعلق شک میں نہ رہیں. اور ہم نے اسے تورات، یعنی ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، یعنی تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. اب یہاں پہ جو یہ جملہ ہے آیت نمبر 23 کے اندر بیچ میں، پس اے نبی آپ اس کی ملاقات کے متعلق شک میں نہ رہیں، تو اس تعلق سے تفسیر ابن کثیر امام قتادہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شب معراج کی ملاقات ہے. اس سے مراد شب معراج کی ملاقات ہے، جہاں پہ انبیاءوں سے ملاقات ہوئی تھی اور جہنم کے فرشتے سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور آپ نے کانا دجال کو بھی دیکھا تھا. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 689، تفسیر الطبری جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 135 اس تعلق سے حدیث بھی دیکھیں جو امام بخاری اور مسلم نے لے کر کے آئے کہ اس ملاقات سے کون مراد ہے. تو معراج کی رات میں نبی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا. وہ گندمی رنگ، طویل اقامت یعنی قد کے، اور سفید رنگ، طویل اقامت یعنی قد والے اور گھنگرانے بالوں والے شخص تھے. اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، نبی مکرم فرماتے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا. وہ میانہ قد یعنی نہ زیادہ لمبے اور نہ زیادہ چھوٹے، میانہ قد، سرخ سفید رنگ اور لمبے بالوں والے تھے، یعنی سیدھے بالوں، گھنگرالے بال نہیں تھے، ان کے سیدھے تھے. اور میں نے جہنم کے داروغہ اور دجال کو بھی دیکھا. اسی طرح آپ نے اور بھی بہت سے نشانیوں کا ذکر فرمایا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دکھائی تھی. فلا تکون فی مریۃ من لقائہ، تو ان کے ملنے سے شک میں نہ رہو. اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 3239 اور مسلم شریف حدیث نمبر 165. تو یہاں پہ ملنے سے مراد معراج میں جو روحیں آپ سے ملی تھی وہ مراد ہے. پس اے نبی آپ اس سے ملاقات کے متعلق شک میں نہ رہیں، اور ہم نے اسے تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اس تعلق سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے ہدی لبنی موسیٰ الکتاب وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونہ وکیلا. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس نے بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تھا، میرے سوا کوئی کارساز نہیں. اور اس کتاب کا اصل موضوع کیا تھا کہ میرے سوا کوئی کارساز نہیں. پھر سے دیکھیں، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کر دیا تھا. بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو رہنما مقرر کر دیا تھا، اور رہنمائی کرنے والی جو کتاب تھی وہ اللہ کی طرف سے تورات آئی تھی. اور اس کتاب کا اصل موضوع کیا تھا کہ میرے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی بھی ضرورت کا پورا کرنے والا اور مصیبت کا دور کرنے والا نہیں ہے. آیت نمبر 24، اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں کچھ ایسے پیشوا بنا دیے. کنہوں نے صبر کیا؟ بنی اسرائیل نے. بنی اسرائیل ایک بڑی قوم ہے جس کے تعلق سے ہم بارہا پڑھ چکے ہیں. تو جب انہوں نے صبر کیا تو انہیں ایک عظیم چیز دی گئی جس کے تعلق سے ہم بھی جو ہے محتاج ہیں یا محتاج رہتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ان میں کچھ ایسے پیشوا بنا دیے. تو یہ پیشوا انہیں دیے گئے انہیں لیڈر، اچھے لیڈر دیے گئے جو اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب کیے گئے، یعنی جنہیں لوگ فالو کرتے ہیں. وہ پیشوا جنہیں لوگ فالو کرتے ہیں، جن کے مطابق وہ زندگی جیتے ہیں، جن کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے وہ چلتے ہیں. تو ایسے پیشوا ان کو مقرر کر دیا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی کہ اللہ کسی قوم کو اچھا پیشوا دے دے.
اسے اچھا لیڈر دے دے، اسے اچھا ایسا شخص، ایسا رہنما دے دے، ایسا دھرم گرو دے دے جس کو فالو کیا جائے، اور جو دھرم گرو ہو جس کو فالو کیا جاتا ہے اس کے اندر کیا صفات ہونا چاہیے، ان صفات کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں اچھے لیڈر کب منظر عام پر آئے، کب انہیں اچھے لیڈر دیے گئے، تو اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں کچھ ایسے پیشوا دیے۔ صبر کیا تب ہم نے انہیں دیا۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر معصیت پر، یعنی اللہ رب العزت کے گناہ سے رک جانے پر صبر، نیک کام کرنے میں جو مصیبت اور پریشانیاں آئیں اس پہ صبر، اور جو تکلیفیں آئیں اس پر صبر، اور تقدیر پر صبر۔ اس تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 690، صبر کیا ہے؟ یعنی جب وہ صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے، اس کے حرام کردہ امور سے اجتناب کرتے، یعنی اس نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جاتے، اس کے رسولوں کی تصدیق کرتے، یعنی رسولوں کی بات کو سچا جانتے، اور پیغمبر جسے دین و شریعت کو لائے تھے اس کی اتباع کرتے، مطلب پیغمبروں کی اتباع کرتے جو دین اور شریعت کو لائے تھے رہے، تو ان میں سے پیشوا بھی بنا دیے گئے۔ تب اللہ رب العزت نے انہیں پیشوا بنا کر کے انہیں پیشوا دیا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حق کی ہدایت کرتے، خیر و بھلائی کی دعوت دیتے، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے۔ اس تعلق سے یہ بات تھی تفسیر ابن کثیر میں۔ اور بھی دیکھیں، اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تو جو ہمارے حکم سے ہدایت دیا کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا۔ کب بنائے؟ جب انہوں نے صبر کیا۔ امام قتادہ اور سفیان فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں صبر کیا تھا۔ کیوں انہیں پیشوا دیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں صبر کیا تھا۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 136، 136، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 690، 690۔ واپس آئیں آیت کی طرف۔ اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں کچھ ایسے پیشوا بنائے، ایسے دھرمگرو، ایسے لیڈر، ایسے لوگ جن کو فالو کیا جائے۔ اب ان کی کیا صفت تھی اور کیا صفت ہوا کرتی ہے ایک پیشوا کی، وہ اب دیکھیں۔ جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، تو پیشوا کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے رہنمائی کرتا ہے، وہ اپنی لاجک، اپنی بات یا اپنی سوچ وہ کسی کے اوپر تھوپتا نہیں، وہ اپنی مرضی کسی کے اوپر تھوپتا نہیں، وہ وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہوتی ہے، وہ وہی کہتا ہے جو اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان میں ہوتا ہے۔ اور دوسری صفت کیا بتائی گئی؟ پہلی صفت، اور جب وہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں اور وہ ہماری آیت پر یقین رکھتے ہیں، وہ ہماری آیت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور یقین کے اندر عمل شامل ہوتا ہے۔ یقین جب بھی اکیلا آتا ہے، ایمان جب بھی اکیلا آتا ہے تو اس کے اندر عمل شامل ہوتا ہے۔ یہ ایک لیڈر کی اور ایک اس شخص کی جو دھرم گرو ہے، لوگوں کو دین کی بات بتاتا ہے، اس کے اندر اس صفت کا ہونا ضروری ہے۔ اور وہ کیا صفت ہے؟ جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرے، یعنی اللہ نے جو حکم دیا اس سے رہنمائی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیت، اگر میری ایک بات بھی تمہارے پاس ہے تو اسے پہنچا دو۔ تو پہنچانے کا کس چیز کو حکم دیا؟ میری بات کو پہنچاؤ، یعنی ہم اپنی بات نہیں پہنچا سکتے، ہم اپنا لاجک، اپنی سوچ اور اپنا کوئی فکر ہم کسی کے اوپر ڈال نہیں سکتے، ہمیں وہ پہنچانا ہوگا۔ یہاں پہ اجازت بھی دی اور قید بھی لگا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ دیکھیں کس قدر گہرائی، کہ آپ اجازت بھی ایک طرف دعوت و تبلیغ کی دے رہے ہیں اور ایک طرف قید بھی لگا دے رہے ہیں، ایک طرف اس کے رولز بھی بتا دے رہے ہیں۔ بلغوا عنی ولو آیت، میری بات اگر ہے تو اسے پہنچاؤ، اپنی بات پہنچانے کا حق ہمیں نہیں دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہمیں ملتی ہے سورہ یوسف کے اندر، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ قل ھذہ سبیلی، اے نبی مکرم آپ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ یہ ہے، میری سوچ، میری فکر، میرا مشن یہ ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاؤ، توحید کی طرف بلاؤ، ادعو الی اللہ، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، علی بصیرۃ، کیسے بلاؤ؟ اپنے جذبات کے ساتھ، اپنے خواہشات کے ساتھ، اپنی سوچ نہیں، علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، ومن اتبعنی، اور وہ لوگ بھی بلاتے ہیں جو میرے متبعین ہیں، جو میرے فالوورز ہیں، جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے،
وہ لوگ بھی مجھے بلاتے ہیں۔ تو بصیرت کے ساتھ، بصیرت کسے کہتے ہیں؟ بصیرت یہی، اسی آیت کی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ترجمہ نہیں، بصیرت کہتے ہیں کہ جو ہمارے آیتوں کے ذریعے سے بلانا، یعنی اللہ کی وحی پر علم ہو، وحی کا علم، کہ اللہ کے حکم سے رہنمائی کرنا، بصیرت کہتے ہیں۔ نمبر ایک وحی کا علم، یعنی اللہ کے حکم سے رہنمائی کرنا، دوسرا ایمان، اس پر یقین، اور تیسرا عمل، اس کے اندر عمل ہو۔ اور ویسے بھی ایمان اگر اکیلا آتا ہے تو اس کے اندر عمل شامل ہوتا ہے۔ اگر یہ تین چیز ہمارے اندر ہوگی تب ہماری بات کسی کو اپیل کرے گی، تب ہماری بات کسی کے دل میں جا کر کے ٹکرائے گی۔ ورنہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم علم سے بات کر رہے ہیں تو سامنے والے کے علم میں جا کے ٹکرائے گی۔ اگر ہم دل سے بات کر رہے ہیں ایمان کے ساتھ اور ہمارا عمل ہے اس کے اوپر، اور ہم اللہ کے کلام کو پہچان رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ بصیرت ہے، اور بصیرت کے ساتھ ہی پہنچانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کے اندر اجازت دی۔ اور یہی بصیرت تھی صحابہ اکرام کے اندر کہ وہ ایک ایک دیش کے اندر جاتے تھے اکیلے، اور پورے دیش کے ہادی اور رہنمائی کے لیے وہ کافی ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر وحی کا علم بھی تھا اور اس پر ایمان بھی تھا اور عمل بھی تھا۔ ہمارے اندر سے ان میں سے کچھ چیز نکل گئی۔ ایک تو ہمارے اندر علم نہیں کہ کب کس چیز کو، حکمت نہیں اس کی، کب کس چیز کی کیسے دعوت دی جائے، اور علم آ گیا ہے تو پھر ایمان کی کمی، اور ایمان بھی ہے تو عمل نہیں، ایمان کی کمی آئے گی تو عمل بھی کمی ہو جائے گی۔ تو عمل اگر ہمارا نہیں ہے اور ہم اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، کیسے اثر ہوگی ہماری بات؟ اللہ ہدایت تو اللہ نے دینی ہے نا، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو کیا آپ سوچیں کہ ایسے گنہگار کے ذریعے سے اللہ ہدایت دے گا؟ اللہ تو ہدایت دینے پہ قادر ہے، وہ کسی کے بھی ذریعے سے ہدایت دے سکتا ہے، لیکن ہم خود سوچیں کہ کیا اللہ رب العزت ہمیں یہ صرف نصیب فرمائے گا کہ ہم گنہگار ہیں، ہم اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں انتقام لوں گا اس سے، اور ہم دوسری طرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہادی بن جائیں گے، ہمارے ذریعے سے ہدایت کے فیصلے ہو جائیں گے؟ یہ کیسا ہم نے گمان بنا رکھا ہے؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا پیشوا بنائے، کیونکہ یہ ہمارے لیے فرض عین ہے، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں اجازت دی، ہمیں حکم دیا کہ اس بات کو پہنچاؤ۔ دوسری جگہ بھی اللہ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا، تمہیں اخراج کیا گیا، نکالا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھو، تم توحید پرست رہو۔ تو یہ حکم ہے ہمارے لیے کہ ہمیں پیدائش اس لیے کیا گیا ہے، اور اگر ہم نے اپنی پیدائش کے مقصد کو کھو دیا، اور جو بھی مخلوق اپنے پیدائش کے مقصد کو کھوتی ہے اسے پھر جینے کا حق نہیں ہوتا، اسے عزت کا حق نہیں ہوتا، اسے تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد بتایا اللہ رب العزت نے، اس امت کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنے کے لیے ہمارے اندر یہ صفت کا ہونا ضروری ہے کہ ہمارے اندر علم ہو اور اس پر ایمان ہو اور عمل کی بنیاد ہو، تب ہماری بات کسی کے اوپر اثر کرے گی۔ تب، اور ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا کہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس میں تمہارا خود عمل نہیں؟ بتائیے کیسی بات ٹکراتی ہے، کیسی بات آتی ہے ہمارے سامنے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اے آقا، تو ہی جسے چاہے اسے سنوار سکتا ہے۔ اے اللہ، تو ہم سب کو سنوار دے، ہم سب کو برائیوں سے نجات دلا دے، ہم سب کو گناہوں سے رکنے کی طاقت عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 25۔ بلا شبہ آپ کا رب ہی روز قیامت ان کے مابین اس کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہودی نصرانیوں نے بہت اختلاف کیا، ان کے پاس توراۃ اور انجیل آئی، قرآن تھی، اللہ کا کلام تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا اور کئی گروپ میں بٹ گئے۔ آج بھی آپ دیکھیں کئی گروپوں میں یہ بٹے ہوئے، بائبل نام سے انہوں نے توراۃ اور انجیل کو جو ہے بدلتے یہاں تک کہ اس کے نام تک کو بدل دیا، اور 21 اس کے ٹائٹل ہیں جس کے اندر ان کے چیپٹرز بھی الگ الگ ہیں۔ اس قدر اختلاف کہ ان کی صورتوں کو بھی نکال کر کے اور اپنی مرضی سے کچھ دوسری چیزوں کو اس میں داخل کر دیا۔ تو یہ جو اختلاف انہوں نے کیا ہے، اور یہ اختلاف ایک حدیث ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے بنی اسرائیل کے اندر بنی اسرائیل نے جو کیا ہے وہ میری امت بھی کرے گی، تو اس امت کے اندر بھی اختلاف ہوا۔
ان کے پاس بھی اللہ کا کلام تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ چلیے اس آیت کو پڑھیں اور پھر اس کے بعد اس کی آیت کی تفسیر کے لیے ایک آیت دیکھیں گے۔ بلا شبہ آپ کا رب ہی روز قیامت یعنی قیامت کے دن ان کے مابین ان کے بیچ میں اس کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا اختلاف کرتے تھے؟ یہودی تو کہتے تھے ہم سچے، نصرانی کہتے تھے ہم سچے، کوئی اور کہتا تھا ہم سچے، کوئی اور کہتا تھا ہم سچے، اور آج بھی مسلمانوں کے اندر بھی جس کے پاس جو ہے وہ اس میں مطمئن ہے اور وہ اس میں سچا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے۔ تو سورہ جاسیات آیت نمبر 17 کے اندر ہم دیکھتے ہیں، سورہ جاسیات آیت نمبر 17، پس انہوں نے جو بھی اختلاف کیا علم آ جانے کے بعد آپس میں ضد سے کیا۔ انہوں نے جو اختلاف کیا یہودی اور نصرانیوں نے، انہوں نے علم آ جانے کے بعد یعنی اللہ کی وحی آ چکی تھی، توریت اور انجیل آ چکی تھی، موسیٰ اور عیسیٰ آ چکے تھے اس کو سمجھانے والے بھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا کس وجہ سے؟ ضد کی بنا پر، یعنی توریت اور انجیل کے اندر کوئی کمی نہ تھی، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہ تھی، انہوں نے خود ضد کی وجہ سے اختلاف کیا کہ وہ وہاں پہ کیوں آ گئے اور یہاں کیوں نہیں آئے اور ایسا اور ویسا، یہ ضد کی وجہ سے۔ آج ہمارے پاس بھی اللہ کا کلام نبی کا فرمان آ چکا اور اس کے بعد اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے کلام میں کوئی اختلاف نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ دین ایسا نہیں دیا کہ جس میں حق کو ہم ڈھونڈتے رہ جائیں اور پریشان ہو جائیں۔ ہمیں جو دین اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن، اس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن۔ جس دن اللہ کے کلام کو لے کر کے آپ بیٹھ جائیں گے وہ ہدایت کرنا شروع کر دے گا، وہ آپ کو صحیح اور غلط کی معرفت کرنا، یہ ایک فرقان۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے کر کے بیٹھ جائیں گے، حدیثوں کو لے کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ صحیح اور غلط کو الگ کر کے رکھ دے گا۔ تو ہمیں جو دین دے کر کے گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دین ایسا نہیں دے کے گئے ہیں کہ ہم اس میں حق کو ڈھونڈ کر کے پریشان ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ بالکل صاف ستھرا دین ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے کیا، بے شک آپ کا پروردگار قیامت کے دن ان کے مابین یعنی ان کے بیچ میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ ضرور فرما دے گا۔ یہ سورہ جاسیات تھی آیت نمبر 17۔ اسی طریقے سے جو اختلاف ہو گیا ہے، اس اختلاف کے تعلق سے ایک حدیث جو آپ نے بارہا سنی ہوگی، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ کے پاس اس کی سند بھی آ جائے کہ یہ حدیث کا حوالہ کیا ہے، سند ہے، حوالہ کیا ہے۔ سیدنا معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اہل کتاب یعنی وہی یہودی و نصرانی، اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، یعنی میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 آگ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ مطلب جیسے یہ لوگ 72 جہنم میں جائیں گے، ویسی اس امت کے بھی 72 فرقے جو ہے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، اور یہ ہوں گے۔ تو اس طریقے سے یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، ابو داؤد حدیث نمبر 4597، اور اس میں ایک مثال بھی دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پوری حدیث جب آپ پڑھیں گے ابو داؤد کے اندر تو اس میں آپ کو ملے گی کہ مثال دے کر کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ان کے اندر برائیاں کس طریقے سے پیوست ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ واپس آئیں آیت نمبر 25 کی طرف۔ بلا شبہ آپ کا رب ہی روز قیامت ان کے مابین اس کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو حشر کے میدان میں فیصلہ کس طریقے سے ہوگا؟ ہر عمل کے اندر اللہ رب العزت شرائط کو دیکھے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن کے اندر بار بار میں نے اس بات کو بیان کیا ہوں کہ 100 جگہ اس آیت کو اللہ رب العزت نے لایا ہے کہ ایمان لا لو، عمل صالح کر لو، اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد جنت کا پروانہ دیا ہے۔ تو اسی پیمانے کے اوپر ہر عمل کو اللہ رب العزت چیک کرے گا، ایمان ہے یا نہیں، اور عمل صالح۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک ہی ساتھ اللہ رب العزت نے تینوں شرطوں کو یہاں پر لے کر کے آیا کہ جس کے اندر ایمان ہوگا، اخلاص ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بس اس عمل کو اللہ رب العزت قبول کرنے والا ہے۔
یہی عمل کے قبولیت کی شرائط ہے. چھوٹا عمل ہو، بڑا عمل ہو، کیسا بھی عمل ہو، اس عمل کو ہم نے لاکھوں روپے خرچ کر کے کیے ہو یا بغیر کسی خرچ کے کیے ہو، ہم نے بہت محنت کر کے اس عمل کو کیے ہو یا بغیر محنت کے کیے ہو، ہم نے بہت وقت لگا کر کے اس عمل کو کیے ہو یا بغیر وقت لگا کے عمل کو کیے ہو، جب تک یہ تین شرائط نہیں ہوں گے اللہ رب العزت نہ ہماری محنت کو دیکھے گا، نہ ہماری دولت کو دیکھے گا، نہ ہماری وقت کی صرف کرنے کو دیکھے گا. اللہ رب العزت یہ تین پیمانہ ہے اللہ رب العزت نے جو طے کیا ہے، ان پیمانے پہ ہمارے عمل کو دیکھے گا، کسے گا، اور یہ تین پیمانے اگر ہمارے عمل کے اندر مل گئے تو وہ عمل قابل قبول ہوگا. نمبر 1 ایمان، دوسرا اخلاص کی اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا ہو، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو اللہ رب العزت آخرت کے دن فیصلہ فرمائے گا. آیت نمبر 26، کیا ان پر واضح نہیں ہوا، کیا ان پہ ثابت نہیں ہوا، واضح نہیں ہوا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی جن کے گھروں میں اب وہ چلتے پھرتے ہیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، ان کے گھروں کے اوپر یہ چلتے ہیں. جیسے بڑے بڑے محلوں میں ہم جا کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کے خاندانوں کا نام و نشان مٹ گیا. کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے گھر سے چلے گئے اب ان کی آہٹ بھی سنائی نہیں آتی، اب ان کی کوئی آواز بھی سنائی نہیں آتی. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ چلے گئے ہیں وہ اب پلٹ کر کے نہیں آتے. یا اللہ رب العزت نے جن بستیوں کو عذاب سے گرست کر دیا، عذاب دے دیا ہے، وہ بستیاں سونی اور ویران پڑی ہوئی ہے، یہ لوٹ کر کے نہیں آتے. مقصد کیا ہے کہ اللہ کے احکامات سے کون سی چیز روکتی ہے ہمیں؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ وہ ہے ہمارے گھر اور گھر کے لوگ. یہی گھر ہے اور یہی گھر کے لوگ ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات مان لو، عرب اور عجم کی حکومت تمہارے قدموں میں ہوگی. آگے جیسی نبی مکرم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ ایک ہے، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب اور عجم کی حکومت تمہاری ہو جائے گی. کیا کہا انہوں نے کہ ہم اچک لیے جائیں گے، ہم اپنے گھروں سے نکال دیے جائیں گے، ہمیں تباہ اور برباد کر دیا جائے گا، پوری دنیا ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گی اگر ہم نے یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ. اگر ہم نے رب کو ایک تسلیم کر لیا، اس کی وحدانیت کو قبول کر لیا، تو ہمیں تو اچک لیا جائے گا. پھر اللہ نے سمجھا، اللہ رب العزت نے قرآن بیان میں فرمایا کہ اسی گھر کے رب کی وجہ سے تو تمہیں امن ہے. بہرحال جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے گھروں سے اچک لیے جائیں گے اور اس وجہ سے انہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، نبی کے فرمان کا انکار کیا، تو کیا یہ گھر میں بچ گئے؟ اللہ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں ویران گھروں کو؟ ایسا کہنے کے بعد کیا یہ بچ گئے؟ تو آپ دیکھیں جنگ بدر میں، جنگ احد کے اندر کیسے یہ گھروں سے نکالے گئے. یہ گھر سے نکلنے کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے حکم اور نبی کے فرمان پر عمل نہیں کرتے تھے نا، کہ ہمیں اچک لیا جائے گا. تو اچکا تو جانا ہے، نکلنا تو پڑے گا تم کو، اور ہمیں نکلنا پڑا انہیں قبر جنگ بدر میں اور جنگ احد میں، اور وہاں سے جا کر کے اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا. ہمیں بھی چھوڑنا ہوگا. ہم کیا رہنے والے؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے والد اس گھر میں تھے اور ان کا اگر انتقال ہو گیا تو ان کی آہٹ بھی سنائی نہیں آتی؟ ہمارے دادا پردادا کچھ نہیں، اور جو نافرمان لوگ تھے ان کی بستیوں کو اللہ رب العزت نے تہ و بالا کر دیا اور ان کے اوپر اب راستے بنے ہوئے ہیں. کیا تمہیں کچھ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ کبھی بستیاں بھی آباد تھی، یہاں کبھی محلات بھی تھے؟ ایسے کھنڈر اور ویران پڑے ہوئے ہیں. تو جن کی محبت میں تم اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کی نافرمانی کر رہے ہو، جن لوگوں کی محبت میں، جن گھروں کی محبت میں، یہ سب کو چھوڑ کر کے تمہیں جانا ہے، اور پھر تمہارا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ تمہاری آہٹ بھی باقی نہیں رہے گی. چند آیتوں کے حوالے سے اس کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آیت نمبر 26 پھر سے دیکھیں. کیا ان پر واضح نہیں ہوا، کیا ان کو یہ سمجھ میں کیا واضح نہیں ہوا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دی جن کے گھروں میں اب وہ چلتے پھرتے ہیں، بے شک ان میں عظیم نشانی ہے. اللہ اکبر، اس میں عظیم نشانی ہے. کیا پھر وہ سنتے نہیں؟ تو عظیم نشانی کے تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 98، بھلا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں کیا کہیں ان کی
بھنک سنائی دیتی ہے، یعنی کیا کہیں ان کی آہٹ بھی سنائی دیتی ہے، بھنک بھی سنائی دیتی ہے؟ چلے گئی۔ سورہ آراف آیت نمبر 92، گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، یعنی ایسے وہ دنیا سے چلے گئے جیسے کبھی دنیا میں آباد ہی نہیں ہوئے تھے، ایسا نام و نشان تک ان کا ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جس نام کے لیے، جس گھر کے لیے، جس عزت کے لیے ہم اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو چھوڑ رہے ہیں، یہ اس طریقے سے فنا فی اللہ، اس طریقے سے یہ ختم ہو جانے والا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 52، تو یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہوئے ہیں، ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 27، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لے جاتے ہیں؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جب ایک ویرانی طاری ہو جاتی ہے اکثر لوگوں کے دلوں کے اندر، سوکھا پڑا ہوا ہے، کہیں کچھ نہیں ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی فروٹس ہے، نہ کوئی، ویران پڑا ہوا ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، تو پھر اللہ رب العزت، لیکن کسان کے اندر ایک یقین ہوتا ہے کہ وہ بارش آئے گی اور پھر سے سر و سبز اور ساداب اس بنجر زمین کو کرے گی۔ جیسے مومن کو، اس آیت کے ضمن میں نہیں بتا رہا ہوں، میں الگ سے کہہ رہا ہوں، مومن کو بھی اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہوا کرتا ہے کہ یہ جو بنجر زمین ہے، جہاں پہ آج کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں، کوئی اللہ کے کلام کو سننے کو اور اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں، ایسی بنجر زمین پڑی ہوئی ہے کہ اب اس میں کوئی ہریالی آئے گی یا نہیں آئے گی، کوئی ایمان کی حلاوت یہاں پہ پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن مومن کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا جب حکم ہو جائے گا تو یہاں پر بھی پھر ہریالی آ جائے گی۔ بہرحال، لیکن یہاں پہ دوسری بات کہی جا رہی ہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لے آتے ہیں، یعنی ہوا کو حکم دیتا ہے اللہ رب العزت اور بادل آ جاتا ہے اس سوکھی اور ویران زمین پر، پھر ہم اس کے ذریعے سے کھیتی نکال دیتے ہیں، پھر وہ اس زمین کو اللہ رب العزت زندہ کرتا ہے، اس سے ان کے چوپائے اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، کیا پھر وہ دیکھتے نہیں؟ کیا پھر انہیں یہ دیکھ نہیں رہے کہ اللہ رب العزت اسی طریقے سے ان کو بھی پھر سے زندہ کر کے اپنے حضور حاضر کرنے والا ہے؟ آج کی کلاس کی آخر دو آیت اور اس سورہ سجدہ کی بھی آخر دو آیت، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ یہ درمیانی صورت ہے مکی زندگی کی، سورہ سجدہ، اور مکہ کے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آخرت کے تعلق سے ڈراتے، یعنی ان کے برے عمل کے برے انجام سے ڈراتے کہ جو تم یہ برا عمل کر رہے ہو، جو یہ کرائم کر رہے ہو، جو گناہ کا کام کر رہے ہو، جو جرم کر رہے ہو، اس کا بوال تمہارے اوپر دنیا میں بھی پڑے گا اور آخرت میں بھی پڑے گا۔ تو اس عذاب سے جو ڈراتے تھے، تو وہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم جو ڈراتے ہو اس عذاب کو لے آؤ۔ لیکن کیا مکہ کے اندر یہ عذاب آیا؟ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اوپر بہت سی آزمائشیں آئیں، اور آپ دیکھیں کہ 2.5 سال یا 3 سال شعب ابی طالب کے اندر رکھا گیا، جہاں پر نہ پانی کے لیے بائیکاٹ اور کھانے پینے کے لیے بائیکاٹ کر دیا گیا، یہاں تک کہ رشتہ داریوں کے لیے بائیکاٹ کر دیا گیا۔ ایسے دور میں صحابہ نے پتے کھا کر کے اور وقت کو گزارا ہے، اور بچے چیخ کر کے روتے تھے جس سے مکہ گونج جاتا تھا۔ وہاں پہ ان کے رشتہ دار بھی ہوا کرتے تھے اور بھی لوگ ہوا کرتے تھے، دوست احباب بھی ہوا کرتے تھے، لیکن کسی کو بھی ان کے اوپر ترس نہیں آتا تھا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا فیصلہ کہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عذاب لے آؤ، لیکن اللہ رب العزت ابھی وقت نہیں ہوا، وہ اجل مسمى، جیسے اللہ نے کہا کہ ایک فکس ٹائم ہوا کرتا ہے ہر چیز کا۔ تو ایک باغی جب بغاوت کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہے، انسانیت کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر کے ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی گرفت نہیں کرنی ہے۔ اللہ نے اس کی گرفت کرنی ہے، اس کو ایک ڈھیل دیا، ایک وقت دیا ہے کہ اس وقت کے اندر تو جتنا چاہے سرکشی کر لے، اور پھر اس کے بعد جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پکڑ بہت سخت ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں فرمایا اور وہ کہتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب پورا ہوگا، یعنی تمہارے اور ہمارے بیچ میں کب فیصلہ ہوگا، صحیح اور غلط کا کب فیصلہ ہوگا؟ کہہ دیجئے فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا۔ تو یہ فیصلے کا دن کون سا ہے؟ یہ فیصلے کا دن جس دن اللہ نے فرمایا کہ ان کا ایمان لانا انہیں کام نہ دے گا، تو یہ فیصلے کا دن تھا جنگ بدر کا دن اور
قیامت کا دن. دو مراد لی جا سکتی ہے اس سے, جنگ بدر کا دن بھی, کیونکہ اس دن بھی اگر کسی نے ایمان لائے گا تو اس کا ایمان کامل قبول نہیں کیا جائے گا, کیونکہ وہ میدان کارزار میں آ چکا تھا. اور قیامت کا دن بھی, اس دن بھی کوئی ایمان لائے گا تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا. اس سے قطعاً یہ نہیں نکالا جا سکتا کہ فیصلے کا دن مکہ فتح مکہ کا دن ہے. نعوذ باللہ. فتح مکہ کے دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معافی دی تھی, اور جنہوں نے ایمان لایا تھا ان کا ایمان قبول کیا گیا تھا. تو یہاں سے فتح مکہ مراد نہیں ہے, یہاں فتح کے دن سے مراد بدر کا دن ہے. یہی مسلمان کی فتح کا دن تھا. تو کہہ دیجئے فیصلے کا دن, یہ فیصلے کا دن تھا. دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی. اب انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. چنانچہ آپ ان سے اعراض کریے. سبحان اللہ. دیکھیں مکہ کے اندر کبھی بھی ادھر سے کاروائی کرنے کا حکم یہاں پہ اس آیت میں نہیں دیا گیا. یہ کہا گیا چنانچہ آپ ان سے اعراض کریے, یعنی ان سے درگزر کریے. ابھی کوئی کاروائی نہیں کرتا ہے. یہ بول رہے ہیں کہ کب فیصلہ ہوگا اور کب ہوگا, لیکن آپ ان سے درگزر کیجیے اور انتظار کریے. یعنی وہ جو خاص وقت اللہ رب العزت نے طے کیا ہے کسی کے جرم کے انت کا. ہر کسی جرم کا ایک انت ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا پاپ کا گھڑا ایک دن بھرتا ہے, تو وہ جب ہو جائے گا کمپلیٹ تو اس وقت تک آپ انتظار کیجیے. تو چنانچہ آپ ان سے اعراض کیجیے, یعنی ان کو درگزر کیجیے اور انتظار کیجیے. بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں, وہ بھی انتظار میں, آپ بھی انتظار کریے. وہ فیصلے کا دن آئے گا اور حق اور باطل الگ الگ ہو جائیں گے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اور وہ دن آیا کہ جو باطل تھا وہ سرنگو ہوا, اور وہ سرنگو ہونے کے لیے ہی جو ہے پیدا کیا گیا ہے. تو اللہ رب العزت سے یہاں پر سورہ سجدہ اپنے اختتام کو پہنچی. 30 آیتیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے اس میں نصیحت اور وصیت کی باتیں پڑھیں, اے اللہ اسے ہمیں مزید اس میں اور زیادہ اس میں غور و فکر کرنے, تدبر کرنے, ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ قرآن مقدس پر غور و فکر اور اس پر ایمان اور اس پہ عمل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اس پہ عمل کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ کر تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ آج کی کلاس کے تعلق سے ہم نے کیا نصیحتیں تھی آج کی کلاس کے تعلق سے, اس میں بھی ایک نظر رکھیں. رکوع 16 اور جن پوائنٹس پر ہم تدبر کرتے ہیں وہ 7 پوائنٹس ہیں. سب سے پہلا مقصد زندگی. آج کی کلاس میں ہمیں مقصد زندگی کیا بتائی گئی. دوسرا اللہ تعالی ہمارا رب ہے, یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں کیا عطا کیا, اس کی توحید کی معرفت کس طریقے سے کرائی, وہ ساری چیزیں یہ دوسرے پوائنٹ میں آتی ہے. تیسرا رہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے, تو اس قرآن کے اوپر کس طریقے سے عمل کرنا ہے, کیا رہنمائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, یہ تیسرے پوائنٹ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں. چوتھا ہمارا رہتا ہے کامیاب لوگوں کا رویہ, یعنی کامیاب لوگ کیسے ہوا کرتے ہیں, اور ناکام لوگوں کا رویہ, یہ 5واں پوائنٹ رہتا ہے کہ ناکام, تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. آؤ کچھ کر لیں. یہ ایک ہمارا 6واں پوائنٹ رہتا ہے کہ آج ہمیں کیا عزم کرنا ہے, آج کی کلاس میں ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے, کس چیز کو لے کر کے اٹھنا ہے. اور تیسرا اور 7واں منزل کہاں ہے ہماری, کیا ہم نے یہ ارادہ کیا ہے, مطلب آج کی کلاس میں جو پوائنٹس آئے کیا اس کے اوپر چلنے کا ہم نے ارادہ کیا ہے. اس طریقے سے یہ 7 پوائنٹس میں ہمارا جو ہے غور و فکر تدبر جو ہے وہ ڈیوائیڈ رہتا ہے. اصل میں قرآن کو اگر ہم بانٹے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. سب سے پہلا حصہ قرآن کے اندر ہے توحید کا, اللہ رب العزت کی معرفت کا, اللہ کی وحدانیت کا. دوسرا احکام و مسائل, اور تیسرا اچھے اور برے لوگوں کا انجام. تو اس کے اندر جو ہم تدبر کرتے ہیں اس میں ہمارے احکام و مسائل اس میں ابھی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی تعلیم القرآن میں ہم احکام و مسائل بھی لیں گے کہ آج کی کلاس میں جو رکوع گیا اس کے اندر کیا احکام و مسائل تھے. یہاں پہ ہم توحید دیتے ہیں اور اچھے اور برے لوگوں کا انجام لیتے ہیں, اور ہم نے آج کی کلاس میں کیا سبق لیا, ہمارے لیے کیا حکم تھا, ہمارے لیے مقصد زندگی کیا بتائی گئی, اور ہمیں کیا عزم اور ارادہ کرنا ہے, یہ چیز ہم لیتے ہیں. تو چلیے سب سے پہلا مقصد زندگی. آج کی آیت میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور کیا ہمارے لیے حکم ہے؟ لوگوں کی رہنمائی کرنا. آیت نمبر 24 میں جو ہم نے پڑھا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. کس چیز سے؟
وحی الہی کا علم مطلب اللہ کے آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا اور اس پر ایمان لانا یعنی عمل کرنا، ایمان اور عمل کی بنیاد پر۔ تو لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، یہی ہماری پیدائش کا یعنی اس امت کی پیدائش کا مقصد بھی ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ اس کے اندر نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کتاب دی، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ نمبر 2 یہ تھی آیت نمبر 23 کے اندر، دوسرا اللہ تعالیٰ نے کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، یعنی ہر وحی جو ہے وہ ہدایت ہوا کرتی ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت اور رحمت بندے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ یہ آیت نمبر 23 کے اندر تھا۔ تیسرا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں رہنما پیدا کیے۔ تو رہنما کیسے پیدا کیے وہ ہم نے پڑھا کہ صبر کی وجہ سے، یہ تھا سورہ سجدہ آیت نمبر 24 کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ، چوتھا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اختلافی معاملات کا فیصلہ فرمائے گا، صحیح اور غلط کو الگ کرے گا، اختلافی معاملے کے پورے فیصلے ہوں گے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 25۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رہنمائی کرنا سکھایا کہ رہنمائی کس طریقے سے کی جائے گی۔ بلغوا انی ولو آیت، میری بات تمہارے پاس امانت ہے جب تک اسے لوگوں تک نہ پہنچا دو۔ یا اور بھی دوسرے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا فرمایا کہ کس طریقے سے رہنمائی کی جائے گی۔ نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی، سورہ سجدہ آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ اس طریقے سے تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پر یقین دلایا، آیت پر یقین کیسے کرنا، سورہ سجدہ آیت نمبر 24۔ کامیاب لوگوں کے رویے، نمبر 1 لوگوں کے رہنمائی کرنا، کامیاب لوگوں کے رویے یعنی کامیاب لوگ کون ہوا کرتے ہیں، کیا ان کی صفت اور کیا ان کی پہچان ہوا کرتی ہے، یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ ہمارے اندر بھی یہ صفت آئے۔ تو لوگوں کی رہنمائی کرنا یہ کامیاب لوگوں کے رویے یا ان کے عمل ہے۔ صبر کرنا، نمبر 2 صبر کرنا آیت نمبر 24 کے اندر یہ بھی تھا، اور تیسرا 24 نمبر آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیت پر یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ کی آیت پر یقین رکھنا، یہ بھی سورہ سجدہ آیت نمبر 24۔ ناکام لوگوں کے رویے جو آج کی کلاس میں ہمیں ملا، کفر کرنا جو آیت نمبر 30 کے اندر تھا، کفر کرنا۔ آؤ کچھ کر لیں، پوائنٹ نمبر 6 آؤ کچھ کر لیں، یعنی کیا ہم آج عزم کریں گے اس کلاس میں، کیا عزم کیا ہم نے، تو غور سے اللہ تعالیٰ کا کلام سننا ہے اور غور و فکر کرنا ہے تاکہ دل جاگ جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کے کلام پر غور سے اس کو سننا ہے اور اس پہ تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے تاکہ ہمارا دل جاگ جائے۔ منزل ہے کہاں ہماری، یعنی کیا ہم نے ارادہ کیا آج کی اس کلاس میں جو پوائنٹس آئے تھے، نمبر 1 کیا میں نے لوگوں کی رہنمائی کرنے کا ارادہ کیا ہے، انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ نمبر 2 کیا میں نے صبر کرنے کا ارادہ کیا ہے، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی آیت پر یقین کرنے کا ارادہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، جو کچھ بھی ہم نے غور و فکر کیا، اللہ اس میں ہمیں مزید اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر ایمان اور عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے خالق ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔